بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت عند الله مكتوبا خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في دينه وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني وقد أضاء لها نور وقد خرج لها نور أضاء له منه قصور الشام او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی محترم ماموں جان عالم بعمل حضرت مولانا علامہ محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، سادات اعظام، نعت خوانان حضرات، ینگ میلاد کمیٹی کے صاحب صدر، جنرل سیکرٹری، سرپرست حضرات، ارکان، شمع رسالت کے پروانوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ عظیم الشان محفل ذکر رسول منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی، آپ کی کوششیں، آپ کا اخلاص، آپ کی محبتیں اور آپ کی یہ حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور دین اسلام اور امت مسلمہ کا سچا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دین کا سچا خادم اور سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ سعادات دارین سے بہرہوار فرمائے۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے اسٹیج سیکرٹری صاحب بار بار اپیل کر رہے تھے کہ سب کچھ خوبصورت ہے، لیکن یہ جو شور و غل ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ محفل جس میں آپ حاضر ہوئے ہیں یہ ذکر رسول کی محفل ہے، تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا آپ پر لازم ہے۔ ایسی محفلوں میں بسا اوقات حضور نبی کریم کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور جو کارکن ہیں خاص طور پر وہ زیادہ میرا خیال ہے بد نظمی کر رہے ہیں، کیونکہ جب کارکن شور مچائے اور کہے خاموش ہو جاؤ تو اور زیادہ شور بپا ہوتا ہے۔
اس لیے کارکن حضرات جو ہیں وہ مہربانی کریں، وہ یہ نہ کہیں بہ جائے یار مجھے یہاں آواز آ رہی ہے۔ خطبہ میں اسلام کے اندر خاموشی مطلوب ہے۔ خطبہ جمعہ میں تو سرکار نے جو آداب بتائے، فرمایا من قال لاخیہ اسکت فقد لغا، جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تو خاموش ہو جا تو اس نے بھی لغو بات کہی۔ یہ آداب ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے جو تعلیم دیے گئے ہیں کہ جہاں خاموشی مطلوب ہو وہاں پھر آواز کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے خاموش ہو جا، بلکہ پھر اس کے لیے کوئی اور انداز اختیار کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ العزیز چونکہ محفل ذکر رسول ہے، بعثت نبوی کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کیا تھے، اور حضور نبی کریم نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت فرمائی اور کتنی اذیتیں برداشت کی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کس طرح فاتح اور کامیاب فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ان محافل میلاد میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام تشریف آوریوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی تشریف آوری جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہے۔ اس کائنات کے اندر جب حضور تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے حضور نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ الحمدللہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذ حافظ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق اس سے پہلے چھپی تو کچھ حصہ جو ہے اس میں نہ چھپ سکا۔ دبئی سے ایک بہت بڑے سکالر ہیں ابن عبداللہ ہمیری، محمد بن عبداللہ الہمیری، بہت بڑے سکالر ہیں، انہوں نے اہتمام کیا ہے اور وہ الجز المفقود چھاپی ہے، الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر حدیث جابر موجود ہے اور اس حدیث مبارکہ کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم سے پوچھا، سوال کیا پہلی شے کے بارے میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، اول تخلیق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ہوا نور نبی کا، وہ اول تخلیقات تمہارے نبی کا نور ہے، خلقہ اللہ، جس نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، ثم جعل فیہ کل خیر ثم خلق بعدہ کل خلق، پھر اس نور کو پیدا کر کے ہر قسم کا خیر اس نور میں رکھ دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر قسم کی بلائی، ہر قسم کی برکت، ہر قسم کا کمال، ہر قسم کی عظمتیں اس نور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی، اور پھر اس نور کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس تشریف آوری کو خلقت نور محمدی کہا جاتا ہے۔ اگر میں حضور کی اس تشریف آوری پر بھی بحث شروع کر دوں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں بعثت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ نور جہاں اللہ نے چاہا
وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور کائنات کی سیر کرتا رہا، کبھی کسی مقام پر فائز رہا، کبھی کسی مقام پر فائز رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی سلم میں حضور نبی کریم کا یہ نور ودیت فرمایا۔ پھر یہ نور پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے ریموں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کی ریموں میں مجھے منتقل کرتا رہا، حتیٰ اخرجنی من بین ابویہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ماں باپ میں سے دنیا میں ظہور پذیر فرمایا۔ تو اسے ولادت نبوی کہا جاتا ہے، جو 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اسی ولادت نبوی کی بنیاد پر آپ یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، آپ جشن میلاد منعقد کرتے ہیں، آپ میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد کرتے ہیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ عجیب و غریب اور عظیم عجائبات اور کمالات حضور نبی کریم کی جو عظمتیں ظہور پذیر ہوئی ان کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک عظمت سورہ فیل میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیارے حبیب آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ بھی حضور نبی کریم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوا۔ ابرہ یمن ایک عیسائی حکمران تھا، وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا، تو پرندوں کے جھنڈ سمندر کی طرف سے ظاہر ہوئے، ان کی چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کے پنجوں کے اندر بھی، جس کے سر پر ڈالتے وہ کنکری اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی، اور وہ بہت بڑا لشکر بمیں ہاتھیوں کے تباہ و برباد ہوا۔ پورے عرب نے دیکھا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا، اور یہ کیوں ہوا؟ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے سجادہ نشین اور متولی تھے۔ حضرت عبد المطلب جبل ابی قبیس پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی آج اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو آپ کے ماتھے میں نور محمدی چمک رہا تھا، اس نور محمدی کے ایک لاٹ ایک شعاع برآمد ہوئی اور خانہ کعبہ سے جا کے ٹکرائی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا، اے قریش مکہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں فتح عطا کرے گا، ان ظالموں سے نجات عطا کرے گا۔ پھر وہ ابابیل ظاہر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے لگا۔ قرآن کریم میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیارے حبیب جبکہ آپ اس دنیا میں ظہور پذیر ابھی نہیں ہوئے تھے، ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھے، تو آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ اس وقت دیکھ نہیں رہے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے نہیں بھیجے جھنڈ در جھنڈ، ترمیہم بحجارہ، جو ان پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح ان کا وہ منظر تھا۔ جب ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، منا سے لے کر مزدلفہ سے لے کر یمن تک مختلف جگہوں پر ان کی لاشیں گلی سڑی ہوئی پڑی ہوئی تھیں، تو کیا یہ ساری کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا؟ یہ بھی ایک واقعہ تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کے واقعات میں سے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ امام بصیری فرماتے ہیں، ابانا مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ مختتمی، حضور نبی کریم کی ولادت کے وقت آپ کے جسم مبارک سے ایک عجیب قسم کی خوشبو ظاہر ہوئی،
جس سے پوری دنیا مہک اٹھی. پھر فرماتے ہیں لوگوں دیکھو حضور کی ولادت کے وقت اور پھر حضور کے وصال کے وقت آپ کی کتنی عجیب خوشبو آپ کے جسم سے ظہور پذیر ہوئی. اور حضور کے چچا حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں عرض کیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَنَارَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. حضور جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین روشن ہو گئی, آسمان کے کنارے روشن ہو گئے. اور خود حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي, میں تمہیں اپنی پرانی باتیں بتاتا ہوں. دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو تعمیر کعبہ کے بعد باپ بیٹا نے دعا کی تھی. بشارت عیسیٰ بن مریم, میں عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری ہوں جو خوشخبری حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں بنو اسرائیل کو سنائی تھی. اور پھر فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّي, میں اپنی ماں کا خواب ہوں الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَلَدَتْنِي, جو خواب میری ماں نے ولادت کے دنوں میں دیکھے. کبھی کوئی پیغمبر تشریف لا رہے ہیں خواب میں, کبھی کوئی پیغمبر تشریف لا رہے ہیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں آمنہ مبارک کو جو پیٹ کے اندر بیٹا ہے وہ سید المرسلین ہے. قد حملت بسید المرسلین, اے آمنہ تو سید المرسلین کے ساتھ امید وعدہ ہے اور بار اور حاملہ ہے. پھر فرماتے ہیں قد خرج لہا نور, میری ماں کے پیٹ سے ایک نور نکلا. ادا لہا منہ قصور الشام, اس نور کی وجہ سے میری ماں کو شام کے محلات نظر آنے لگے. یہ کتنا عظیم واقعہ ہے جو حضور خود بیان کر رہے ہیں. اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا مستدرک میں, اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا, اور بھی بہت سے محدثین نے اس کو کم از کم حسن قرار دیا, اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حضور نبی کریم خود اپنی ولادت بیان کر رہے ہیں, خود حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے موقع پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری ماں کے پیٹ سے نور نکلا تو میری ماں کو مکہ مکرمہ سے ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک سے محلات نظر آنے لگے. حضرات اس روایت پر مختصر تبصرہ کرنے کے بعد میں پھر آگے بعثت کی طرف چلنے والا ہوں جس موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں آج. حضور نے فرمایا میری ماں کے پیٹ سے نور نکلا. بتاؤ نور کافرہ کے بطن سے نکلتا ہے یا مومنہ کے بطن سے نکلتا ہے؟ یہ حضور نبی کریم کا ارشاد فرمانا کہ میرے ماں کے پیٹ سے نور نکلا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم کی والدہ صاحبۃ النورانیت ہیں, صاحبۃ النور ہیں, اور نور مومنین کا حصہ ہے. نور مومنین سے نکلتا ہے, نور اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرتا ہے. اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مومنہ ہونا ثابت ہوتا ہے, مواحدہ ہونا ثابت ہوتا ہے, اور صاحبۃ الکرامت ولیہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات نظر آنے لگے. اور یہ حضور نبی کریم کی برکت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کو ایک ملک سے دوسرا ملک نظر آنے لگا. تو جب حضور نبی کریم کی برکت سے حضور کی ماں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر حضرت آمنہ شام کے محلات دیکھ سکتی ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں کہاں تک پہنچتی ہوگی. اور اس پر میں آپ کے سامنے اس وقت ایک روایت رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی نظر کہاں کہاں تک پہنچتی ہے. امام بخاری نے بخاری شریف صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے ہیں, سورج کو گرہن لگ گیا, اور سورج میں جب کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر زمین پر بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں. یہ جو زلزلے آتے ہیں ان کی بڑی وجہ زمین کے نظام میں سورج کے نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ گرہن بھی بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے جب بھی گرہن لگتا تو حضور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی مصیبت نہ آ جائے, کوئی آفت نہ آ جائے. چنانچہ حضور نبی کریم صلاۃ کسوف پڑھنے کے لیے
آپ نے صفے بنوائی اور خود جماعت کرائی، تو نماز کے دوران حضور کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نماز کے دوران تھوڑا سا ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھے، پھر حضور نبی کریم ایسے پیچھے ہٹ گئے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا حضور ایک عجیب واقعہ، کبھی ایسے نہیں ہوا، نماز کے دوران آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا جب میں آگے بڑھا تھا تو جنت میں سے میں نے انگور کا خوشہ پکڑ لیا تھا، جب میں آگے بڑھا تھا تو جنت میں سے انگور کا گچھا پکڑ لیا تھا، اور میں نے چاہا کہ اس کو میں کاٹ لوں، اور اگر میں اس کو توڑ لیتا اور میں تمہیں دے دیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، لیکن میں نے اس کو توڑا نہیں۔ اب اس حدیث پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم کی گرفت کہاں کہاں تک ہے، اور سرکار دو عالم کی نظر کہاں کہاں تک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف کہاں کہاں تک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور دیوار کے پیچھے سے باخبر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لکھنوال میں یہ جو محفل میلاد ہو رہی ہے اس سے حضور باخبر ہے، لوگ کہتے ہیں حضور نبی کریم اپنے غلاموں کے صلاۃ و سلام سے بے خبر ہے۔ اس حدیث پاک میں غور فرمائیں، سرکار مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور حضور اپنا ہاتھ جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا اندہا جنت الماوا، جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ ابھی تک دنیا کے تمام سائنسدان پہلا آسمان دریافت نہیں کر سکے، زیادہ سے زیادہ چاند کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے اوپر تک کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے۔ پہلے آسمان کے بعد پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر آگے 7واں بھی آ جاتا ہے، پھر اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ جہاں تک پوری دنیا کے سائنسدانوں کی اپروچ نہیں ہو سکی وہ پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر 7واں ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں جنت شروع ہوتی ہے۔ اور حضور کی پہنچ یہ ہے کہ حضور مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی پہنچ ہے، پاؤں حضور کے مدینہ منورہ میں ہے اور ہاتھ حضور جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اب آپ سوچیں پہنچ ہاتھ کی زیادہ ہوتی ہے یا آنکھ کی زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیں کتنے فٹ تک ہے؟ 5.5 فٹ میرا قد ہے جی، اوپر 1.5 فٹ کر لیں، 7 فٹ تک میری پہنچ ہے میرے ہاتھ، لیکن میری نظر جو ہے سارے علماء تک پہنچ رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ شامیانہ نہ ہو، اوپر چاند ہو تو چاند تک پہنچتی ہے، ستاروں تک پہنچتی ہے، دن ہو تو میری نظر سورج تک پہنچتی ہے، لیکن ہاتھ تو 7 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر جو ہے وہ کروڑوں میلوں تک پہنچتی ہے۔ تو جن کا ہاتھ جنت میں پہنچتا ہے ان کی نظر کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ یہ آپ اندازہ لگائیں۔ جن کا ہاتھ 7 فٹ تک پہنچتا ہے ان کی نظر کروڑوں میلوں تک پہنچتی ہے، اور جن کا ہاتھ ہی کروڑوں میلوں تک پہنچتا ہے ان کی نظر کہاں کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ یہ ہے حضور نبی کریم کی طاقت، یہ ہے حضور نبی کریم کا تصرف، یہ ہے حضور نبی کریم کی پاوریں، یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، اور حضور کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ میری ماں کے پیٹ سے نور نکلا تو میری ماں کو مکہ مکرمہ میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات ان کے لیے جگمگا اٹھے اور نظر آنے لگے۔ یہ تو ولادت کے بارے میں ہے، علماء ولادت بھی بیان کرتے ہیں محفل میلاد میں، لیکن میں اس وقت بعثت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بعثت سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی کریم کا بچپن گزرتا ہے بڑا پاکیزہ، بڑے پروقار، بڑی متانت کے ساتھ بات کرنے والے، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے والے، سچ بولنے والے، امانت اختیار کرنے والے، صراط مستقیم پر عدل جبلی کے منصب پر فائز، بڑا مقدس اور مہذب بچپن گزرتا ہے، پھر بڑی مقدس جوانی گزارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جاہلیت کی آلودگیوں سے سخت متنفر، دور رہنے والے، پاکیزہ، سچ بولنے والے، امانت اختیار کرنے والے، بڑی اچھی ڈیلنگ کرنے والے، بہت مقدس گفتگو کرنے والے، اخلاق عظیمہ کے مالک۔ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام نہیں کیا، کبھی حضور نبی کریم نے غلط ڈیلنگ نہیں کی۔ تجارت کے موقع پر بھی حضور ہمیشہ سچ بولنے والے۔ پھر 40 سال کی عمر ہوتی ہے قمری سال کے اعتبار سے، یعنی چاند کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، جب اس حساب سے 40 سال عمر ہوتی ہے تو پھر حضور نبی کریم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر حضور اعلان نبوت کرتے ہیں، پھر حضور نبی کریم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کھول دیں، آپ اپنا راز افشا فرما دیں، آپ بتا دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دیں۔ تو اس منصب کا جب حضور اعلان فرماتے ہیں تو اس کو شریعت مصطفیہ کی روشنی میں کی اصطلاح میں بعثت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم کی بعثت ہو گئی۔ اس موقع پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں میں ایک وضاحت کر دوں حضور نبی کریم کی بعثت کے حوالے سے۔ ایک وضاحت تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ہمارے جو مخالفین ہیں، نجدی فکر کے لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، آپ کو اپنی نبوت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، اور ان دلائل میں سے میں اس وقت صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، انی لا اعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لا اعرف الان۔ حضور فرماتے ہیں اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے سلام پیش کرتا تھا، اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ حضور نبی کریم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، کہ ایک پتھر ہے مکہ مکرمہ کے نواح میں، مکہ مکرمہ کے مضافات میں، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام پیش کرتا تھا۔ اور مقاصد اسنا میں حضرت امام حسن سے یہ روایت ہے، حضرت امام حسن بن علی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب میں حضور نبی کریم کے ساتھ ہوتا تھا، اس پتھر کے ساتھ سے گزر ہوتا تھا تو وہ پتھر عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مشکات المصابیح میں تو صرف السلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن مقاصد حسنہ کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتی ہیں کہ وہ پتھر ان لفظوں میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بتائیں پتھر کا علم زیادہ ہے یا حضور کا علم زیادہ ہے؟ پتھر زیادہ صاحب کمال ہے یا حضور زیادہ صاحب کمال ہے؟ پتھر بڑا عالم ہے یا حضور بڑے عالم ہے؟ پتھر پر اللہ کا زیادہ فضل ہے یا حضور پر؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں پتھر پر بھی جو ہوا حضور کی وجہ سے ہوا، ورنہ پتھر تو دنیا میں بہت ہیں۔ یہ حضور نبی کریم کا تصرف ہے کہ پتھر کے پاس سے گزرے تو اس کو زندگی عطا فرما دی، اس کو شعور عطا فرما دیا، اس کو زبان عطا فرما دی، اس کو اپنا عشق عطا فرما دیا، اس کو اپنی محبت عطا فرما دی، اور پھر اس درخت نے زبان کے ساتھ عرض کیا حضور میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔
تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ پتھر تو جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور حضور کو کوئی پتہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بڑی حیرت ہے ان لوگوں کے عقیدے پر جو کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، جبکہ حقائق تو یہ ہے کہ پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھروں کو بھی علم ہو جاتا تھا. تو جب پتھروں کو علم ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے اور پتھر پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، پھر بھی حضور کو علم نہیں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے. یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صرف خود ہی نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ جن پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی جان لیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ حضور کو اللہ کا رسول کہہ کر آپ پر صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے. اور اس پر بھی دلائل ہیں، لیکن میں بعثت کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ بعثت سے پہلے پوری دنیا کے مورخین اس بات پر مجتمع ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا کہ پیغمبر اسلام کی جوانی بہت پاکیزہ تھی، بچپن بہت پاکیزہ تھا. حضور نبی کریم کے اہل قرابت میں نے بھی اسی قسم کے تجزیے اور تبصرے بیان کیے حضور کے بارے میں. جناب ابو طالب نے، حضرت حلیمہ السعدیہ نے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے، اور پھر قریش مکہ کی گواہیاں بھی موجود ہیں. جب حضور نبی کریم کوہ صفا پر تشریف لائے تو فرمایا میں آج بڑی ایک اہم بات کہنے والا ہوں، لیکن پہلے پوچھتا ہوں آپ سے، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو کتب سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے. پوری قوم نے، قریش مکہ نے کہا ہم نے اس سے پہلے تو آپ کو صادق و امین پایا. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صادق تھے، امین تھے، پرہیزگار تھے، اعلیٰ درجے کے تقوی پر فائز تھے. حضور نبی کریم نے کبھی کسی غلط کام کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہوا، بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شخص بے راہ روی کا شکار نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک کچھ تو نبی تھے اور زیادہ غیر انبیاء تھے. جو غیر انبیاء تھے زمانہ جاہلیت کے ہونے کے باوجود حضور نبی کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی بے راہ روی سے محفوظ رکھا. لیکن ہمارے مخالفین جو ہیں جن کے نظریات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی وہابی اختلاف جو ہے یہ حلوہ کھانے کا اختلاف ہے. سنی حلوہ زیادہ کھاتے ہیں، وہابی کم کھاتے ہیں. سنی کھیر زیادہ کھاتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، وہ ختم نہیں دلاتے. اہل سنت جو ہے یہ میلاد پڑھاتے ہیں، وہ میلاد نہیں پڑھاتے. اہل سنت صلاۃ زیادہ پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ نہیں پڑھتے. اہل سنت قبروں پر جاتے ہیں، وہ قبروں پر نہیں جاتے. لیکن یہ سب فروعی اختلافات ہیں. اصولی اختلافات یہ ہیں کہ ان لوگوں کے نظریات نہ توحید کے بارے میں درست ہیں نہ رسالت کے بارے میں درست ہیں. ان فاسد عقائد میں سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم اعلان نبوت سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے اور حضور صراط مستقیم پر نہیں تھے، بلکہ حضور نبی کریم کو صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں تھا. اب میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ چیک کریں. قرآن کریم کے آخری پارے میں سورہ والضحیٰ ہے، جانتے ہیں نا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. آپ کو دال پایا. اب دال کا معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، جو کسی سے بہت محبت کرے، اور یہی معنی حضور کی شان کے لائق ہے. حضور اپنے رب سے بہت محبت کرنے والے ہیں. ایک دال کا معنی گمراہ ہوتا ہے، یہ معنی کسی طرح بھی حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور پھر خصوصی طور پر اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معنی کی حضور سے نفی فرمائی، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. سورہ نجم کے اندر کیا مسلمانوں تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی نہیں بہتے. لہذا یہ معنی تو ختم. جو شخص یہ معنی کرے گا وہ قرآن کی مخالفت کرے گا.
جو شخص یہ مانا کرے گا وہ قرآن سے خیانت کرے گا، جو شخص یہ مانا کرے گا وہ قرآن کریم کے ساتھ فسق کا ارتکاب کرے گا، گمراہی اختیار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے گا۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ وہ نہیں ہے، اس کا اثبات کرے گا، وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا۔ اس لیے اس موقع پر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان میں ترجمہ کیا، وجدک ضالا، اے نبی تجھے اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، محبت میں خود رفتہ۔ کیا آپ اپنے رب کی محبت میں ایسی حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بسا اوقات آپ کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی، اس قدر آپ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت بریلوی نے۔ اب آپ مودودی صاحب کا ترجمہ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بانی کا، اور آپ مدرسہ دیوبند کا ترجمہ دیکھیں، اور آپ جماعت الدعوہ اور اہل حدیثوں کا ترجمہ دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرنے والا ہوں اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم نے اس موقع پر ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیغمبر تمہیں بھولا بھٹکا ہوا پایا۔ وحید الزمان نے یہ ترجمہ کیا۔ اہل حدیثوں کے مفسر اور محدث علامہ وحید الزمان نے ترجمہ کیا، میری لائبریری میں موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیغمبر تجھے بھولا بھٹکا پایا، بھولا بھٹکا پایا۔ اب بتاؤ یہ الفاظ حضور کی شان کے لائق ہیں؟ کیا کوئی اور متبادل لفظ نہیں ملا؟ دال کا اور کوئی معنی نہیں ملا لغت عرب میں سے جو حضور کی شان کے لائق ہو؟ یہ کتنا بیہودہ لفظ حضور کے بارے میں استعمال کیا، یہ کتنی بڑی گالی دی حضور کو، اور پھر کہتے ہیں ہم موحد ہیں باقی سارے مشرک ہیں، اور پھر کبھی نماز کا طریقہ صحیح کراتے ہیں، جی رفع دین کرو، جی امام کے پیچھے قرات پڑھو، جی اونچی آواز سے آمین کہو۔ دوستو نماز تو اس کی ہوگی جو رب کو رب مانتا ہوگا اور جو رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوگا، اور جس کا رب کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ نماز تو بہت بات کی بات ہے۔ پہلے تو توحید و رسالت کو درست ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ رسول اللہ کو بھولا بھٹکا لکھ رہے ہیں قرآن کریم کے ترجمے میں، رسول اللہ کے بھولا بھٹکا ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے رہے ہیں، رسول اللہ کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور وہ اس آیت مقدسہ کا مصداق بن رہے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، ان پر اللہ نے دنیا کے اندر بھی لعنت کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی لعنت کی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل کب ہیں؟ ان کے پیچھے کب ہوتی ہے؟ ان کی اپنی کب ہوتی ہے؟ وہ کب اس قابل ہے کہ وہ مسلمان کہلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہے ہیں اور اپنے ترجموں میں لکھ رہے ہیں وَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی تجھے بھولا بھٹکا ہوا پایا۔ اب بتاؤ بھٹکا، چوئی صاحب آپ کو اگر کہا جائے چوئی صاحب تجھ سے بڑے پٹکے ہو، تسی رافل کٹو گے کہ نہیں کٹو گے؟ صحیح دسیو، کلاشن کوف کر لیا ہوگا، ضرور کٹو گے۔ منو کوئی آ کے ویکھیں گا، ہاں جی پیر افضل قادری بھولیا پٹکیا رہا، پٹکے ہے۔ حضرات یہ لفظ تو میں نہیں برداشت کرتا، میں بڑا ایک گناہگار ہوں اور میں بڑا سیاکار ہوں اور ایک ادنا سا شخص ہوں، حضور نبی کریم کے غلاموں کا غلام کہلانے کا بھی قابل نہیں ہوں۔ تو امام المعصوم کو کے لیے کہنا بھولا بھٹکا، سید الانبیاء کے لیے کہنا، حبیب خدا کے لیے کہنا، مقام کعبہ قوسین پر جو فائز ہوئے ان کو کہنا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شافع مشفع اور شافع اعظم ہے ان کو کہنا، وسیلہ کبریٰ کو کہنا، واسطہ عظمیٰ کو کہنا، اول المخلوقات کو کہنا، اللہ کے حبیب کو کہنا، یہ کتنی بڑی دل آزاری ہے، بھولا بھٹکا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں اس کے معنی پر، بھولا بھٹکا کا جو معنی ہے،
بھولا بٹکا کون تھا؟ اس زمانے میں بھی لوگ بھولے بٹکے ہیں، لکھنوال میں بھی ہوں گے، مراڑیاں میں بھی ہوں گے، گجرات میں بھی ہوں گے، اسلام آباد میں بھولے بٹکے ہوں گے۔ ہر زمانے کے اندر مختلف بری رائیں ہوتی ہیں، مختلف گناہ ہوتے ہیں، مختلف فسوق ہوتے ہیں، مختلف معاصی ہوتے ہیں جن کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں غور کریں کہ اس زمانے کے لوگ کس طرح بھولے بٹکے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ بھولے بٹکے ہوئے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوئے تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ شراب پیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ جوا کھیلتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ زناکار اور شیاکار ہوتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ قتل و غارت اور ڈکیتیاں کرنے والے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو بھولے بٹکے ہوتے تھے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہوتے تھے، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہوتے تھے، وہ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے والے ہوتے تھے۔ بتاؤ اس قسم کی کوئی بات رسول اللہ میں متصور ہو سکتی ہے کہ ان ظالموں نے رسول اللہ کو بھولا بٹکا کہہ دیا؟ کوئی بھولا بٹکا ہونے کی علامت جو اس زمانے میں علامت تھی بھولا بٹکے کی حضور میں متصور ہو سکتی ہے؟ اب آؤ قرآن سے پوچھو۔ قرآن فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر اللہ پاک فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا۔ کسی زمانے میں کبھی بھی، کسی زمانے میں کبھی بھی، نہ ماضی قریب میں نہ ماضی بعید میں، ماضی مطلق کا لفظ استعمال کیا، تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ سورہ نجم میں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ان کو کہاں سے مل گیا کہ حضور بھولے بٹکے ہوئے تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ آپ سرکار دو عالم کی لسان سے سنیں، فرماتے ہیں قد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے قریش مکہ، تم میرے لائے ہوئے دین کی اور نظام کی مخالفت کرتے ہو۔ میں تمہارے عمر کا ایک حصہ میں نے گزارا ہے، میری طرف ذرا انگلی تو اٹھاؤ، میرے اندر تم نے کون سی غلط بات دیکھی ہے؟ اب بھی تم نہیں مانتے، اب بھی تم یقین نہیں کرتے۔ سارے قریش خاموش ہو گئے، کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا، بلکہ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ اب جناب ابو طالب سے پوچھو، جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے 8 سال سے حضور کو اپنی پرورش میں لے لیا، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھا، کبھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لغو اور بیہودہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب بھی بات کرتے تو بڑی متانت اور وقار کے ساتھ بات کرتے۔ آپ باو حضرت علیمہ السعدیہ سے پوچھو، فرماتی ہیں دائیں پستانی سے حضور کو دودھ پلاتی تھی، بائیں چھاتی سے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، اور کبھی کبھی میں حضور نبی کریم کو بائیں چھاتی پیش کرتی تو حضور انکار فرما دیتا، اور حضور جانتے تھے یہ میرے بھائی کا حصہ، میں نے اس کو نہیں پینا۔ اس عمر میں، جس عمر میں بچے نہیں جانتے حلال و حرام کو، جس عمر میں بچے نفع نقصان کو نہیں پہچانتے، جس عمر میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کیا پینا نہیں پینا۔ اس موقع پر مولانا عنایت اللہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے، سانگرہ ہل والوں کا۔ وہ فرماتے تھے سرکار نے تو اپنے بھائی کا حصہ نہیں پیا، اور نبی پاک کی مثل بننے والے تیرا منہ تو کتی کے ساتھ لگا دے تو کتی کا بھی دودھ پی لے۔ یہ فرمایا کرتے تھے مولانا عنایت اللہ صاحب۔ سانگرہ ہل والے بہت بزرگ تھے، صاحب کرامت ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو فرماتے تھے اے نبی پاک کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، پیغمبر تو اس عمر میں جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تجھے کیا خبر، تیرا منہ تو کتیا کے ساتھ لگا دے تو کتیا کے بھی دودھ پی جائے، تجھے کیا پتا اس عمر میں، جس عمر میں بچوں کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو حضور نبی کریم کو تو اس عمر میں بھی تمیز تھی، اس عمر میں بھی حضور جاننے والے تھے، اور یہ حضور نبی کریم کا عدل جبلی ہے۔ اور اب دوسرا ترجمہ سنیں، یہ اہل حدیثوں کا ہے، وجدک ضالًا، تجھے بھولا بٹکا پایا۔ اب مدرسہ دیوبند کا ترجمہ جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کیا، اور اس ترجمہ کے گناہ میں سعودی عرب کی حکومت بھی شامل ہے، شاہ فہد بھی، اور پوری سعودی حکومت، جس نے اس ترجمہ کو شاندار صحیح ترجمہ قرار دیا، پھر اس کو چھاپا، پھر حاجیوں میں تقسیم کیا معتمرین میں، اور اس ترجمے میں
مدرسہ دیوبند کے پرنسپل شیخ ہرند مولانا محمود الحسن نے ترجمہ کیا، وجہ کا دولن، اے پیغمبر تجھے بھٹکتا ہوا پایا، اے پیغمبر تجھے بھٹکتا ہوا پایا، یہ ترجمہ کیا دیوبندیوں نے۔ اب آپ کہتے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں میں فرق ہی کوئی نہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، قرآن پڑھنا ہے جس سے بھی پڑھ لو۔ ایک قرآن وہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے وجہ کا دولن، اے نبی تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ ایک قرآن وہ ہے جس میں پڑھایا جا رہا ہے نبی تجھے بھٹکتا ہوا پایا۔ بتاؤ یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ آئندہ کسی دیوبندی مولوی کے پاس بچوں کو بھیجو گے؟ آئندہ کسی دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ان لوگوں کی اپنی نہیں ہوتی، ان کے ایمان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک پانی سے وضو کیا جاتا ہے، جس کا پانی کے ساتھ وضو نہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ایک ایمان کا وضو ہوتا ہے، ان کا ایمان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو میرے سامنے آ جائیں، ساری روئے زمین کے دیوبندی وہابی لے آئیں، ثابت کریں کہ ان کا ایمان درست ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے، روئے زمین کے وہابی میرے سامنے لے آؤ، اپنا ایمان ثابت کریں پہلے، باقی ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے اپنا ایمان ثابت کریں۔ جن لوگوں نے کہا نبی پاک بھٹکے ہوئے ہیں ان کا ایمان درست ہے، جن لوگوں نے کہا نبی پاک بھولے بھٹکے ہوئے ہیں ان کا ایمان درست ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ دیکھو، کہتے ہیں وجدہ کا دولن، اے پیغمبر تجھے نواقع پھیرا پایا۔ نواقع پھیرا کیا مطلب؟ حضور راہ پر نہیں ہے، نواقف جو ہیں، جو نواقف ہوتا ہے وہ راہ پر تو نہیں ہوتا، جو ناواقف ہوتا ہے وہ راہ پر نہیں ہوتا، راہ پر وہ ہوتا ہے جو واقف ہو۔ اے نبی تجھے نواقف راہ پایا۔ یہ مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کے بانی نے ترجمہ کیا تفہیم القرآن میں، لاؤ میرے پاس تفہیم القرآن۔ ناواقف راہ، جبکہ قرآن فرماتا ہے اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ جب قرآن فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے آقا کبھی گمراہ نہیں ہوئے، قرآن یہ فرماتا ہے۔ قریش مکہ سے پوچھا بتاؤ مجھے کیسے پاتے ہو؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ حضور نبی کریم صراط مستقیم پر۔ جو بعثت کے حوالے سے میں نے اختلاف بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضور تقویٰ پر تھے، پرہیزگاری پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، حضور بھولے بھٹکے نہیں تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور حوالے پیش کر دیا، آپ چیک کر لیں۔ اب آگے بعثت ہے، مقاصد بعثت کیا ہے؟ ایک آیت پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مقاصد بعثت بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، بلکہ احسان جتلایا، یہ نعمت عظمی ہونے کی علامت ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا، یہ نہیں فرمایا رسول مکہ بھیجا مطلق، جس کا معنی ہے کہ ساری کائنات کا رسول، رسالت عامہ کا اشارہ ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے یہ بھی ایک انعام کیا، اگر فرشتہ آ جاتا تو اس سے فیض نہ پا سکتے، اگر جنوں میں سے رسول مبعوث کیا جاتا تو اس سے فیض یافتہ نہ ہو سکتے، انسانوں میں سے بھیجا جو کہ انسانیت کے اعلیٰ اصول کی تعلیم دے، عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، ہر طرح سے۔ پھر مقاصد بعثت یہ بیان کیے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ستھرا کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ اب بتائیں جو ستھرا کر دے وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ کام میں آنے والا نہیں ہے، وہ مددگار نہیں ہے، وہ محسن نہیں ہے، وہ داتا نہیں ہے۔ داتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سخی۔ داتا فارسی زبان میں سخی کو کہتے ہیں، دینے والا بھی وہی ہے، سخی۔ اب بتاؤ جو شخص سخاوت کرے اس کو داتا نہیں کہتے، سخی نہیں کہتے، نہیں کہتے؟ تو اس کائنات کے اندر حضور سے بڑا کوئی سخی ہے؟ اللہ کے بعد حضور ہی تو ہیں سب سے بڑے سخی۔ تو یہ حضور نبی کریم کے داتا ہونے کا اشارہ ہے، یزکیہم، یہ حضور کے مشکل کشا ہونے کا اشارہ ہے، یہ حاجت روا ہونے کا اشارہ ہے، یہ حضور نبی کریم کے مددگار ہونے کا اشارہ ہے، یہ حضور نبی کریم کے
کرم فرما ہونے کا اشارہ ہے، یہ کریم ہونے کا اشارہ ہے حضور کا. جو زکیم ستھرا کرتے ہیں، ستھرا بھی ایسا کرتے ہیں کہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں. ستھرا بھی ایسا کرتے ہیں کہ دوزخ سے ہٹا کر جنت میں لے جاتے ہیں. اس طرح ستھرا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کر دیتے ہیں. اس طرح ستھرا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول ہونے کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو اس قابل کر دیتے ہیں. جب کرم فرماتے ہیں تو پھر دلوں پر اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی ولایتیں عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ کا بندہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بننے لگتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے چلتا ہے. پھر وہ ملک شام میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس صاحب کے سامنے لاتا ہوں. یہ شان ہو جاتی ہے بندے کی. پھر بندے کی یہ شان ہو جاتی ہے نظرت الی بلاد اللہ جوان کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے ان کی نگاہ فیض سے ایک ایسا مقام پا لیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور ایک وقت میں دیکھتا ہوں اللہ کی ساری کائنات کو. یہ حضرت غوث العظم فرما رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت صاحبزادہ محمد احمد صاحب ماشاءاللہ. حضرات، اس آیت مقدسہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقصد بیان کیے گئے. نمبر 1 یہ کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں. نمبر 2 آپ تربیت کر کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. نمبر 3 قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. یہ حضور نبی کریم کی بعثت کے مقاصد ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گفتگو میری آخر میں پہنچ آئی ہے نتیجے تک. یہ حضور کی بعثت کے مقاصد ہیں قرآن پڑھنا، لوگوں کو قرآن سنانا، تلاوت کرنا قرآن کی، اور یہ تربیت جو خانقاہوں میں ہمارے مشائخ کرتے ہیں. یہ حضور کا فیض ہے، یہ حضور کی نیابت ہے، یہ حضور کی ورثہ ہے. حضور نبی کریم دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، تزکیہ نفوس، تہذیب نفوس فرماتے ہیں، مہذب فرماتے ہیں. اور تیسرا قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور خوب تعلیم دیتے ہیں. یعلم باب تفیل ہے، مبالغہ ہے، تاکید ہے. خوب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. بل حکمت سے مراد یا تو سنت ہے یا پھر علم الموجودات ہے. سنت کی تعلیم دیتے ہیں یا کائنات کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں، علوم قدیمہ ہیں یا علوم جدیدہ ہیں، علوم عصریہ ہیں یا علوم قدیمہ ہیں، سارے علوم کی حضور تعلیم دیتے ہیں. اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. نعرہ رسالت مجاہد ملت پیر محمد افضل صاحب قادری. حضور نبی کریم حضور دنیا سے تشریف لے گئے، عالم برزخ میں حضور تشریف لے گئے. اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کس نے سنبھالا دینا ہے؟ حضور کی امت نے. اب آپ کا فرض منصبی ہے، جو مقاصد نبوت ہیں ان پر آپ نے کام کرنا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے کام کرنا ہے. اور مقاصد نبوت کیا بیان ہوئے؟ قرآن پڑھنا. لوگوں پر قرآن پڑھو، قرآن. نمبر 2 لوگوں کی تربیت کرو، درجہ بدرجہ اپنی اولاد